نہیں، آپ اپنے فرقے کو نہیں چھوڑنا، آپ نے اپنے جو ہے وہ گھر کو نہیں چھوڑنا، اپنے مولوی کو نہیں چھوڑنا، آپ نے اپنا پیر نہیں چھوڑنا۔ آپ تھوڑی سی قربانی دیں، کوشش کریں، ہمارے پاس بیٹھیں، دیگر علماء کے پاس بیٹھے، شیخ تابی، آپ بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش کریں، مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر آپ کہیں منانا تو بھئی ڈنڈے کے زور پہ منانا تو اللہ نے اپنے نبی کے ذمہ بھی نہیں لگایا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، کہتا ہے یہ اختلاف تو فروعی اختلاف ہے، کوئی نہیں، اللہ کی قسم یہ اختلاف فرقہ واریت کا فروعی نہیں۔ والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا وقال تعالی ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا یہ احسان ہے جس اللہ نے ہمیں ایک صاف ستھرا کامل مکمل دین دیا، جو دین اللہ نے مکمل کر کے بھیجا، اور اس دین کو یہ عظمت اور شرف حاصل ہے کہ اللہ کا یہ پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے جس دین کو پسند کیا وہ یہی دین دین اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اس دین کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ دین کامل مکمل دین ہے۔ اس دین کے اندر پھر ایک اور اس دین کو شرف یہ حاصل ہے، اللہ نے اس دین کو بالکل نمایاں اور واضح بنایا، اس کے اندر کوئی پیچیدگی اور اغلاق نہیں رکھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لوگو ترکتکم علی ملت البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ لوگو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسے روشن دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس دین کی سیاہ راتیں بھی اس طرح نمایاں اور واضح ہیں جس طرح جو ہے وہ دن ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ لوگوں اس دین سے جو بھی پیچھے ہٹے گا، پھسلے گا، یاد رکھنا وہ انسان ہلاک اور تباہ ہونے والا ہے۔ اور یہ دین کائنات کے رب نے دو چیزوں میں مکمل کر دیا، ایک رب کا قرآن ہے اور ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ بات بھی واضح انداز میں فرمائی، لوگوں تم نے دنیا میں جینا ہے اسلام پہ چلنے کے لیے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ لوگوں تم نے اس بات کی پیروی کرنی ہے، بطور دین اس چیز کو اپنانا ہے، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ اور اللہ نے اتارا کیا؟ اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا، وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ لوگوں اللہ نے آسمان سے دو چیزیں اتاری ہیں، ایک کتاب ہے، ایک سنت اور حکمت ہے، اور یہی پیغام، یہی تعلیم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خطبے کے اندر رہی۔ نبی علیہ السلام کا خطبہ حاجت جو آپ جمعہ پڑھاتے تب یہ خطبہ ان الفاظ سے دیتے،
حج کا خطبہ ہوتا تب آپ آغاز اس سے کرتے، کوئی ویسے ضرورت پیش آ جاتی نبی علیہ السلام کوئی نصیحت فرماتے تب آغاز ان کلمات سے کرتے جو ہم عموماً جمعات میں سنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام امت کو منہج سمجھاتے، لوگوں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، لوگوں سب سے بہترین بات اللہ کا قرآن ہے، وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سب سے بہترین سیرت، سب سے بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ جو چیز آئیڈیل نمونہ ہے لوگوں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے لوگوں۔ لیکن یاد رکھنا وشر الامور محدثاتها، لوگوں معاملات میں سب سے بدترین معاملات دین کے نام پہ نئے بنائے جانے والے معاملات ہیں، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین کے نام پہ ہر ایجاد شدہ کام جو ہے یاد رکھنا یہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور لوگوں اس گمراہی کا انجام جو ہے وہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے اتنا واضح دین جینے کا اتنا عظیم انداز سکھایا، حتیٰ کہ انسان ہونے کے ناطے سمجھ کا، عقل کا، فہم کا معیار مختلف ہے، لیکن اللہ نے اس کا بھی حل دے دیا۔ ایمان والو دیکھو، اگر تمہیں کسی مسئلے میں الجھاؤ پیدا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تمہاری آراء آپس میں الجھ جائیں، ٹکرا جائیں، مسئلے میں تناؤ کسی معاملے میں جو ہے وہ معاملات میں الجھاؤ پیدا ہو جائے، لوگوں یاد رکھنا تمہارے پاس حل موجود ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں وہ حل دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوگوں یاد رکھو اگر کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں اور کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، تمہارے پاس اللہ نے ایسا عظیم دین دیا، رب کا قرآن تمہارے اندر موجود، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، نبی کا طریقہ، نبی کی سیرت، نبی کے فرامین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا دین تمہارے پاس موجود ہے۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوگوں اپنا فیصلہ قرآن پہ لے آنا، اپنا فیصلہ نبی علیہ السلام پہ لے آنا۔ لوگوں یاد رکھنا تمہارے اختلاف مٹ جائیں گے، تمہارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ یہی بات نبی علیہ السلام سمجھائی، لوگوں اختلافات کے نتیجے میں دھڑے نہیں بنانے، گروپ نہیں بنانے اور فرقے نہیں بنانے اور جماعتیں بنا کر کے ایک دوسرے کا محاذرائی نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے یہ پیشین گوئی کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیو انہو من یعش منکم بعدی، یاد رکھنا میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، لوگوں وہ بڑے جھگڑے دیکھے گا، بڑے اختلافات دیکھو گے، بڑا الجھاؤ دیکھو گے، لیکن تم نے بکھرنا نہیں، تم نے بٹنا نہیں، گروہوں میں جانا نہیں، اور تم نے اسلام سے پیچھے نہیں ہٹنا، دین والا اسلام والا رستہ نہیں چھوڑنا۔ من یعش منکم بعدی فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تمہارے اختلافات کا حل موجود ہے، تمہارا دین تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ مَا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، لوگوں تم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے، لوگوں تم نے میرے خلفاء کا طریقہ اپنانا ہے، لوگوں تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے اس چیز کو تھام لینا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، لوگوں دین میں نئے نئے کام، نئے نئے طریقے، نئے نئے رنگ ڈھنگ پیدا کرنے سے لوگوں اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ آپ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کوئی بڑی بات نہیں، اختلاف ہو جانا کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن اصحاب محمد کا انداز دیکھیے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور یارو اختلاف صحابہ میں بھی ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی قسم جب تک مسلمان کلمہ پڑھنے والا اپنے منہج پہ، قرآن و سنت پہ، اسلام سے وابستہ رہتا ہے، اللہ شیطان سے بچا لیتا ہے، فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کے اللہ اس کو سیدھے دین پہ قائم رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں اختلاف دیکھ لیں، صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوئے، اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن اختلاف کا جو شریعت نے حل دیا اگر بندہ اس حل پہ چلے تو پھر یاد رکھیے پھر جماعتیں نہیں بنتی، فرقے نہیں بنتے، پھر امت جو ہے اس کی وحدت پارا پارا نہیں ہوتی، پھر امت متحد رہتی ہے، پھر یہ انگلیاں الگ الگ نہیں ہوتی جو جس کو چاہے توڑ دے، پھر یہ ایک مکہ امت طاقت کے اندر امت اپنے جو ہے وہ تشخص میں ایک عظیم کردار کی حامل کھڑی ہوتی ہے۔ آپ اختلاف دیکھ لیں، صحابہ اکرام میں اختلاف ہوا، سب
سے پہلا اختلاف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، نبی علیہ السلام کا جسد اطہر پڑا ہے۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، لوگوں جس انسان نے یہ بات کہی کہ جو عمر نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تلوار عمر ابن خطاب کی ہوگی اور اس وقت عمر ابن خطاب سر قلم کر دے گا۔ اگر عمر ابن خطاب کے مرتبہ منصب مقام کو دیکھے، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ وہ عمر ابن خطاب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو ان اللہ جرى الحق علی لسان عمر وقلبہ، یہ عمر ہے جس کے دل پہ اللہ نے زبان پہ حق جاری کر دیا۔ لیکن جب بات آئی غلطی کی، عمر ابن خطاب نے یہ بات کہی، صحابہ پریشان ہے، سیدنا صدیق آئے، نبی علیہ السلام کے چہرے پہ پردہ اٹھایا، بوسہ لیا اور کہا لن یجمع اللہ علیک موتتین، لوگوں کو سمجھایا اور سارا مسئلہ بیان کر کے لوگوں کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی، پہلے عقیدہ سمجھایا، فرمایا لوگو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، لوگو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پہلے بھی نبی دنیا میں آئے چلے گئے، میرا نبی بھی جو ہے اگر فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے، یہ بتاؤ نبی میرے پیغمبر علیہ السلام کی موت کی وجہ سے دین چھوڑ دو گے؟ صحابہ اکرام سے پوچھئے، کہتے اللہ کی قسم یوں لگا جیسے آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، قرآن آیا، سارے اختلاف مٹ گئے۔ پھر ایک اختلاف رونما ہوا کہ جناب جو ہے ماں فاطمہ جو ہے خلیفہ کون بنے گا، امت کے اندر امت کی باغ دوڑ کون سنبھالے گا، اور امت جو ہے ایک دفعہ پھر اختلاف کے دوراہے پہ قریب تھا، امت بڑھ جاتی، گروہوں میں تقسیم ہو جاتی، آواز تو اٹھ گئی تھی، منا امیرن و منکم امیرن، ایک تمہارا امیر ایک ہمارا امیر، تمہارا امیر الگ ہوگا ہمارا امیر اپنا ہوگا، یہ آواز بھی اٹھ گئی تھی۔ لیکن قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ صحابہ اکرام کے منہج انداز کو سمجھیے، ایمان والو یہ فرقے کیوں ہے؟ ہم قرآن نہیں پڑھتے، نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں سیکھتے، اور اختلافات کے حل کے لیے ہم قرآن و سنت کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، جس کا نتیجہ آج امت جو ہے کئی جماعتوں میں، فرقوں میں، گروہوں میں بٹی ہے اور ایک دوسرے کے دستے کے خلاف دستوں گرے باں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ امت ثقیفہ بنی ساعدہ سیدنا سعد بن معاذ کا ڈیرا، امت جو ہے وہاں جو ہے وہ اختلاف کھڑا ہے، آ کر کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی۔ لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، اور لوگوں خلیفہ قریشی ہوگا، اتنی بات کہنے کی دیر ہے، انصاریوں کی آواز خاموش ہو گئی۔ جب نبی علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، انصاری اپنی آواز سے پیچھے ہٹ گئے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ نے سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اس پہ ہاتھ رکھے گا، میں آپ کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں۔ یہ ایمان والو فرمان رسول آیا، اور وہ جو نبی علیہ السلام کی تیار کردہ جماعت جو دونوں طرف جو بٹے کھڑے تھے، آوازیں لگ گئی تھی تمہارا اپنا امیر ہمارا اپنا امیر، ایک فرمان رسول آیا اور پوری امت جو ہے وہ ایک امیر پہ، ایک خلیفہ پہ، ایک قائد پہ، لیڈر پہ جمع ہو گئی۔ لیکن بدنصیبی دیکھیے امت کی کہ ہمارے ہاں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ سلف صالحین کو پڑھیے، وقت کی قلت ہے، سلف صالحین کو پڑھیے، انہوں نے باقاعدہ اختلافات کے آداب بیان کیے ہیں۔ اور لوگوں شرعی مسائل میں اختلاف ہو جائے، آپس کے معاملہ میں اختلاف ہو جائے، تم نے اختلافات کو حل کرنا کیسے ہیں؟ لیکن ستیہ ناس ہو، یہ جمود کا، یہ جو ہے وہ تقلیدی روش کا، یہ اپنی ضد عصبیت ہٹ درمی کا یہ جو روشیں، یہ جو انداز ہیں، لوگوں یہ امت کو تقسیم کرتے ہیں۔ اور شیطان نے ایسا دھوکہ دیا امت کو، لوگوں کو بجائے اس کے اور یہ شرعی طریقہ دیتے ہو، کوئی بات نہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، یارو رب نے قرآن میں حل دیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، نبی علیہ السلام نے کہا تھا میں يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ۔ لیکن امت کو ایک نیا ہی جو ہے وہ جو ہے سلوگن یہ کہنے لگے کوئی بات نہیں بھئی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ دیا گیا، فرقہ واریت کو پروموٹ کرنے کے لیے کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، کوئی بات نہیں، آپ اپنے فرقے کو نہیں چھوڑنا، آپ نے اپنے جو ہے وہ گھر کو نہیں چھوڑنا، اپنے مولوی کو نہیں چھوڑنا، آپ نے اپنا پیر نہیں چھوڑنا، آپ نے اپنا مذہب نہیں چھوڑنا، آپ نے باپ دادا والے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یارو اختلاف ہے، وہ کچھ اور کہہ رہا، آپ کچھ، وہ کہتا کوئی نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا اختلاف بھی
رحمت ہے۔ ایمان والو کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے نبی تو بھیجا اس لیے تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً نبی تو بھیجا امت جہانوں پہ رحمت کرنے کے لیے ہے، اور وہ نبی امت کے اندر اختلاف مٹانے کے اصول دیتا ہے، قرآن دے اصول دیتا، نبی نے ایسا حل کیے۔ اگر امت کا اختلاف رحمت تھا تو بتائیے نبی معاذ اللہ رحمت پہ بجا بانٹنے کے لیے آیا تھا یا نبی رحمت مٹانے کے لیے آیا تھا؟ اور یہ آپ عملی طور پہ دیکھیں کہ یہ جو امت کو زہر دے دیا گیا کہ امت کا اختلاف بھی رحمت ہے، ایمان والو اس چیز نے اتنا امت کو تباہ و برباد کیا۔ آپ عام لوگوں میں بھی سن لیں، یہ جملہ آپ کو ملے گا عام طور پہ فرقہ واریت کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے جو ہے وہ فرقے کو بنانے کے لیے کہتا جی جو جہاں لگا لگا سب اچھا ہے، بس زیادہ سے زیادہ جو سب سے بڑا مسلح ہوگا نا اس کی زبان پہ جملہ ہوتا وہ بھائی جب سب اچھا ہے، بھائی کوئی جو ہے وہ جو ہے اپنے گھر میں چھج بجائے چھانے بجائے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب اچھا ہے، تم بھی ٹھیک ہو وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ دین کے معاملے میں امت کی غیرت کو تباہ کر کے یہ لوگوں دیا، پھر نہیں تو ایک اور دے دیا تھا۔ کہتے اللہ چاہتا سے پتہ کیا ہے، اللہ چاہتا میرے نبی کی نا ہر ادائی قائم رہے۔ وہ اصل نا اس لیے یہ جو فرقے ہیں نا یہ بھی ہر ادا نبی کی ہے، وہ بریلوی ہے تو نبی کی دا پہ، دیوبندی ہے تو اب نبی کی دا پہ، وہ اس کو مسلمان نہیں مانتا، وہ اس کو مسلمان نہیں مانتا، شیعہ تو نبی کی دا پہ، وہابی ہے تو نبی کی دا پہ، فلانا فرقہ شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، حنفی ہے، قادری ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، وہ جو بھی ہے وہ سب نبی کی ادائیں ہیں۔ ایمان والو یہ بدترین جھوٹ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ایمان والو یاد رکھنا حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، حق جو ہیں وہ چار نہیں ہوتے، حق بیسیوں نہیں ہوتے۔ اگر یہ حق ہوتا پھر شافعی مالکی حنبلی حنفی کی تقسیم نہ ہوتی، اگر یہ حق ہوتا اور پھر نقشبندی قادری چشتی سہروردی پھر یہ تقسیم نہ ہوتی، اور امت ان سلاسل میں ان فرقوں میں تقسیم نہ ہوتی۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے اور اس کے نتائج کیا نکلے۔ یہ ظلم آپ ایک مثال، عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی کہ چار فرقے ہوں، چاروں کے عقیدوں میں اختلاف ہو، عمل میں اختلاف ہو، طریقہ عبادت میں اختلاف ہو، اور یارو کوئی چیز ملتی تو دکھاؤ، یہاں تو ہر انداز میں اختلاف ہے، اور آپ کہتے ہیں جی جو ہے یہ سب نبی کی ادائیں ہیں، سب اچھا ہے۔ اور دیکھو جی کہتے ہیں ایسے ہی ہے، یہ جیسے سمجھو کہ دریا تو ایک آگے، نہریں چار ہیں، اور ٹینکی تو ایک آگے، ٹوٹنیاں وہ چار ہیں۔ ہم نے کہا کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، اور کبھی تھوڑا سا غور کرو، اور اگر دریا ایک ہے، نہریں چار ہیں، تو جو رنگ دریا کے پانی کا، جو ذائقہ دریا کے پانی کا، ایمان سے بتا جو چاروں نہریں دریا سے نکلی ہیں ان کا رنگ، ان کا ذائقہ دریا والا ہونا چاہیے کہ دریا سے مختلف ہونا چاہیے؟ لیکن کیا ہے، اب جو ہے چار نہریں ہیں، چاروں کا رنگ مختلف ہے، چاروں کا جو ذائقہ مختلف ہے، نہ ان کا رنگ آپ ملتا نہ ذائقہ ملتا ہے۔ اب دو ہی چیزیں ہیں جو سمجھدار تھوڑا سا غور کرے، یا تو یہ ہے کہ پیچھے دریا ایک نہیں ہے، یا پھر درمیان میں کہیں گٹر کا پانی ملا ہے جس نے نہروں کا رنگ بدل دیا ہے۔ یہ معاملہ اگر دریا ایک تھا، ٹینکی ایک تھی، ٹوٹنیاں چار تھی، یارو پانی کا رنگ ایک ہوتا، ذائقہ ایک ہوتا، اور دین کا منبع ایک تھا تو مسائل بھی، عقائد بھی، سارے معاملات ایک ہوتے، پھر اختلاف ہوتا کبھی بھی نہ ہوتا۔ وہ پانی کا رنگ ہوتا ایک، ذائقہ ایک ہوتا، یہاں رنگ بھی بدلا ہے، ذائقہ بھی بدلا ہے۔ جس کی بدترین مثال دیکھنی ہو امت مسلمہ پہ، وہ کڑا دور بھی آیا، وہ حرم کعبہ، وہ بیت اللہ جو اللہ نے امت کی وحدت کا مرکز بنایا۔ اس فرقہ واریت کے ناسور نے امت کو وہ دن بھی دکھایا جب اسی حرم کے اندر چار مصلے بچھے ہوئے تھے۔ یہ تو اللہ رحمت فرمائے شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پہ، شاہ سعود رحمۃ اللہ پہ، اور جنہوں نے الحمدللہ جو ہے امت کے اندر جو ہے یہ تفریق ختم کی، امت کو ایک مصلے پہ جمع کیا۔ چار مصلے، اور ہر نماز کی چار چار اذانیں ہوتی۔ اب سے مصلی حرم میں چار لگے ہیں اور چاروں پہ وہ مسلمان بیٹھے ہیں، یہ حنفی ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ حنبلی ہیں۔ اب کیا ہے، یہ اول وقت ہے، یہ ٹائم ہو گیا حنفی حنبلیوں کا۔ اب پہلے حنبلیوں کی اذان ہوگی، پہلے وہ نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد زور کی اذان جو ہے وہ جو شافعیوں کی ہوگی، پھر زور کی اذان مالکیوں کی، پھر وہ نماز پڑھیں گے، پھر زور کی نماز حنفیوں کی ہوگی، پھر وہ نماز پڑھیں گے۔ اور جب چاروں ایک ہیں، یہ صرف رنگ مختلف تھے، تو ایمان سے بتا انہوں نے تو حرم کعبہ کو بھی نہیں بخشا۔
ظلم کی یہ انتہا، یہ معاملہ اس قدر گمبھیر بنا اور امت کو یہ کہہ دیا گیا نہیں نہیں یہ دیکھو یہ ایسے ہی ہے کہ یہ نام چار ہیں سارے ایک ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کہتے ہیں یہ اختلاف تو فروعی اختلاف ہے، کوئی نہیں، اللہ کی قسم یہ اختلاف فرقہ واریت کا فروعی نہیں، یہ عقیدوں کا اختلاف، عبادات کا، سیدھے لفظوں میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بد اعتمادی، اپنے امام کو، اپنے پیر کو، اپنے بزرگ کو، اپنے معتقد کو، جس کا اعتقاد رکھتا اس کو درجہ نبوت پہ، درجہ امامت پہ، لوگ کہتے ہیں خیر ہے کوئی حرج نہیں، دیکھو جی کوئی بات نہیں، بات تو دین کی کرتے ہیں، بات تو جو ہے وہ نبی کی کرتے ہیں، یاد رکھنا کعبہ کے رب کی قسم بات دین کی نہیں، بات فرقے کی ہوتی ہے، نام دین کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ فرقہ واریت نے امت کو وہ دن دکھائے، جاؤ کبھی تاریخ پڑھیے سیر اعلام النبلاء، امام ذابی کی میزان الاعتدال پڑھ کے دیکھیے، البدایہ والنہایہ امام نے کثیر کی، آپ اگر یہ کتابیں پڑھیں گے، یہ تقلید یہ جو ہے امت کے اندر اس اختلاف نے، فرقہ واریت نے یہ رنگ دکھایا امت کو کہ امت ایک دوسرے کا دست و گریبان رئی کا علاقہ ہے، اور شافعی مالکی شافعی حنبلی ایک دوسرے سے جو ہے شیعہ کے خلاف، شیعہ ان کے خلاف قتل و غارت ہوئی، شیعہ ختم ہوئے، پھر حنبلی شافعی یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت، اور ایسا ایسا ظلم، آپ رمضان کے دن روزے رکھ رہے ہیں نا، اور یہ آپس کے اندر تقلیدی فرقہ وارانہ لڑائیاں، اس لڑائیوں کے لیے مسلمان روزے چھوڑ دیتے تھے کہ جو ہے وہ روزوں کے بعد جو ہے نا شافیوں سے جنگ ہونی ہے، مالکیوں سے جنگ ہونی ہے، روزے رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، رمضان کے روزے چھوڑ دیتے کہ مخالف فرقے کی سے ساتھ جنگ ہے تاکہ کمزور نہ ہو جائیں۔ امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، اور اس فرقہ واریت کا ظلم دیکھیے، امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے، اب پتہ لگا مخالفین کو کہ امام شاہ جو ابن طبری فوت ہو گئے، قبرستان کا رستہ بند کر دیا، کہا ابن جریر طبری جو ہے یہ اس قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا، مجبوراً گھر کے اندر دفن کیا، اور اس فرقہ واریت کی لعنت نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنتیں، ان کا ادب و حیا بھی لوگوں سے ختم کر دیا۔ اور اندلس کا قاضی تھا اسبغ بن خلیل مالکی، وہ بد نصیب، اس نے یہاں تک جملہ کہہ دیا، کہنے لگا لوگوں یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کے اندر میرے نبی کی سیرت، نبی علیہ السلام کے فرمان، نبی علیہ کردار، اصحاب محمد کے فتاوے، کہنے لگا یہ مصنف ابن شیبہ، کہنے لگا لو کان فی تابوتی راس خنزیر احب الی من ان یکون فیہ مصنف ابن ابی شیبہ، کہنے لگا میرے صندوق میں، میرے تابوت میں وہ سور کا خنزیر کا سر پڑا ہو مجھے زیادہ پیارا ہے بجائے اس کے کہ اس کے اندر حدیث رسول مصنف ابن شیبہ پڑی ہو، حدیث کی کتاب یہ پڑھی ہو مجھے یہ گوارا نہیں، یا خنزیر کا سر پڑا ہو مجھے یہ گوارا ہے۔ یہ جو ہے امت کی وحدت کا شرازہ بکھیر دیا اس چیز نے، یہ تقلیدی فرقہ وارانہ عصبیہ نے، اور یہ پیدا کب ہوتی ہے؟ جب بندہ رب کے قرآن سے پیچھے ہٹتا ہے، جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چھوڑ کے اپنے اپنے امام، اپنے اپنے پیر، اپنے اپنے بزرگ، جب عقیدت کے اندر، محبت کے اندر جب ان کو جو ہے اوپر لے جایا جائے، تو پھر یاد رکھو جب ان کو مقتدا پیشوا بنا لیا جائے، اللہ کی قسم پھر امت جب گمراہی کے اندر اسی طرح جاتی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہودی عیسائی ان کی بربادی کی وجہ کیا تھی؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، لوگوں یہودی عیسائی وہ بھی اسی لیے گمراہ ہوئے، وہ لوگ انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ میرے بھائیوں بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، خدا را مسلمان ہیں اپنے رب کے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑیے، اور دین سمجھنے کا انداز اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنائیے، صحابہ کرام کا منہج سیکھیے، صحابہ کا طریقہ سیکھیے۔ کیوں؟ جہاں اللہ نے قرآن دیا، نبی کی سنت دی، وہاں قرآن و حدیث سمجھنے کا انداز دیا، فرمایا آمنو کما آمن الناس، لوگوں اگر فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو، اسلام پہ وہ صحیح معنوں میں چلنے چاہتے ہو، پھر قرآن کو، نبی کو لوگوں اس طرح مانو جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا۔ اس لیے جو اس طریقے پہ، اس منہج پہ ہوگا، کائنات کے ایمان رب کا فیصلہ ہے لوگوں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، لوگوں ساجہ اسلام کے اندر سب کے جانے صحابہ اکرام اور مہاجروں انصار، لوگوں جو عمدہ انداز سے، اچھے طریقے سے اصحاب محمد کے نقش قدم پہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے رب سے راضی. اس لیے جب ہاں جو ہے ہم قرآن چھوڑیں گے، سنت چھوڑیں گے، اور یہ فرقہ قرآن بھی فرقہ پرستی، یہ فرقہ واریت لوگوں سے قرآن بھی چھڑواتا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھڑواتا ہے. آپ کبھی جملہ سنے، آپ نے وہاں میں سنا ہوگا، لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے، لوگ کہتے ہیں جی ترجمہ قرآن، کہتے آپ نہیں پڑھ سکتے. اور دیکھو عوام کو ڈراتے پتہ کیسے، کہتے دیکھو قرآن پڑھنے کے لیے نا 14 علم چاہیے. کتنے علم؟ 14 علم چاہیے. اور 14 علم کا معاملہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے جی فاتحہ. فاتحہ کا خلاصہ ہے بسم اللہ، اور بسم اللہ کا راز ہے یہ اس کا نقطہ، اور یہ نقطہ حل کرنے کے لیے 14 علم چاہیے. نہ 9 من تیل ہوئے، نہ رد نچے، نہ 14 علم اور نہ قرآن پڑھے. لوگوں تانوں سانو سمجھ نہیں آنا جی، اسی تو سمجھ سکتے ہی نہیں. حتیٰ کہ یہاں تک فرقہ واریت کے ناسور نے امت کو قرآن سے ڈرا دیا، کہنے لگے نہ یہ القرآن والحدیث یضلان الا بالمجتہد. کہنے لگا تاڑے تو آپ کے پلے قرآن پڑھنا ہی نہیں، یہ قرآن حدیث جو یہ صرف مجتہد کو ہدایت دیتا ہے، مجتہدین کے علاوہ باقی سب کے لیے قرآن بھی معاذ اللہ گمراہی. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی حدیثیں ہیں وہ بھی گمراہ کرتی ہیں تاکہ مسلمان قرآن کے قریب نہ آ جائے، نبی علیہ السلام کی حدیث کے قریب نہ آ جائے. یہ ضرورت کہ کہا ترجمہ قرآن پڑھ لو، اور اردو دان ہے، ہماری قومی زبان ہے، سکول پڑھے ہیں، میٹرک ایف اے، کہتا نہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنے نہیں دینا. باقاعدہ کتابیں لے کے امت کو زہر دیا. کہنے لگا قرآن کا ظاہری معنی لینا یہ بھی کفر کی جڑ ہے. اچھا بھی ظاہری معنی لینا کفر کی جڑ ہے، ظاہری معنی لینا نہیں، بات نہیں آتا نہیں. ہدایت کہاں سے آئے گی، پڑھو گے کہاں سے؟ قرآن نازل ہوا، اللہ نے کہا یہ رمضان کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رب نے تو اس مہینے کو قرآن اتارا اور ہدایت بنا کے اتارا. جب قرآن پڑھنا ہی نہیں، سمجھ آنا ہی نہیں، ہمارے پلے پڑھنا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا قرآن کہتا کیا ہے. ایمان والو بتاؤ کیا خیال ہے امت کو ہدایت مل سکتی ہے؟ اللہ نے یہ ظلم نہیں کیا، اللہ نے تو بڑا واضح بنایا، ھدی للناس بنایا، ھدی للمتقین بنایا. اس لیے اگر فرقہ واریت سے بچنا ہے تو میرے بھائیو یاد رکھیے، اپنی زندگی کا انداز بدلیے، اپنے آپ کو قرآن سے بستہ کیجئے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور انداز اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا. اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، آراء بدل جائے، مسئلے میں الجھاؤ پیدا ہو جائے، پریشان نہیں ہوتے. جب چھوڑو جی، ہر کوئی اپنی کہندا جنوں وہ اپنی سناوندا، سانو ہر بندے دی اپنی اپنی دلیل ہے. او ایمان والو، محمد اللہ باولپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات ایک یاد آ گئی. ہمیں کہتے ہیں نا جی، وہ کہتے جی ہر مولوی دی اپنی رام کہانی، ہر بندہ کو اپنی سناوندا، اسی کتنے جائیے. حافظ اللہ باولپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی شاندار ایک مثال دیا کرتے تھے. کہنے لگے یارو یہ دین اتنا ہی بے قدرہ ہے. وہ کہنے لگے سبزی لینے جاتے ہو تو ایک ایک دانہ چیک کر کر کے یہ باسی تو نہیں ہے، کانا تو نہیں ہے، وہ خراب تو نہیں ہے. ایک آلو لینا ہوئے نا 10 روپیہ دا تو انہوں بھی ٹون دینے، اے کٹ دے نہیں لگا، اے باسی تے نہیں ہے، ایک کانا دے نہیں ہے. تجھے اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ آلو کون سا گھر میں پکانا وہ کیسا ہونا چاہیے، تیری عقل ساری کام کرتی ہے. دین پہ آگے تو بدو ہو جاتا ہے. وہ سانو سمجھ نہیں آتی جی، یار دین اتنا ہی کیا گزرا ہے کہ تیری عقل جو ہے وہ دین سیکھنے کی اہل ہی نہیں ہے. یہ ہماری ہڈ حرامی یا ہمارے اپنے مفادات یا اپنا وہ باپ دادا کا دین جس کے بارے میں نبی علیہ السلام برملا کہا کرتے تھے، او لوگو وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور لوگو یہ باپ دادا کا دین چھوڑ دو. لوگو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، نبی علیہ السلام کا رستہ، نبی کا طریقہ، لوگو راہ ہدایت، راہ نجات، لوگو یہی ایک طریقہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن حدیث سمجھنے کی، نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کی، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور امت کو گمراہ کرنے والے جو فرقہ پرست ہیں، اللہ ان فرقہ پرستوں سے بچا کے، فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کے اللہ دین اسلام پہ قائم رکھے اور خاتمہ اسلام پہ فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. بھائی ذرا 1 منٹ کے لیے توجہ فرمائیں جی، سوال ہے بھائی کا ایک. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہنا کیا، سوال کرنا تو میں جواب دے دیتا ہوں، آپ نے مجھے کوئی نصیحت کرنی تو میں آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں.
پیارے بھائی میں وجہ بتا دیتا ہوں نا، آپ اللہ کے بندو تھوڑا سا وقت نکالیں نا دین سمجھنے کے لیے، کوشش کریے یہی مسئلہ لے لیں ایک آپ کہ نماز عصر کا وقت جو ہمارے ہاں ہے وہ 3:38 پہ شروع ہو رہا ہے، اور ہمارے دوسرے بھائی ان کا وقت 4:30 پہ جا کے تقریباً ظہر کا ختم ہوتا ہے۔ لیکن کیا اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ کیا اس اختلاف کی وجہ قرآن حدیث ہے یا اس اختلاف کی وجہ فرقہ وارانہ سوچ ہے؟ آپ کسی انفی عالم کے پاس ہدایہ اٹھا کے لے جائیں یا اس کے پاس جا کے پوچھئے، الہدایہ میں واضح لکھا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث میں تو واضح ہے، ایک مثل سائے پہ ظہر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے فرمایا کہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک جو ہے وہ جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم، کہ نبی ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، یہ جو دھوپ کی جو تپش ہوتی ہے یہ جہنم کے جو سانس سے ہے۔ کہنے لگے ہمارے امام صاحب کے علاقے میں عبرات 2 مثل پہ ہوتا ہے، لہٰذا جو ہمارے ہاں ظہر کا وقت 2 مثل پہ ختم ہوگا۔ اب مجھے بتلائیے کہ اختلاف کی وجہ امام صاحب کا محلہ ہے یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی تھوڑی سی قربانی دیں نا، تھوڑی کوشش۔ علماء بیٹھ کے کیا کریں؟ ایک بندہ اپنے حصار سے فرقے سے نکلنا گوارا نہیں کرتا، آپ کو تو اللہ نے سمجھ دی ہے نا، آپ تھوڑی سی قربانی دیں، کوشش کریں، ہمارے پاس بیٹھیں، دیگر علماء کے پاس بیٹھے، شیخ تابی آپ بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش کریں، مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر آپ کہیں منانا تو بھائی ڈنڈے کے زور پہ منانا تو اللہ نے اپنے نبی کے ذمہ بھی نہیں لگایا تھا، تو آپ کوشش کریں، انشاءاللہ ہم بھی کرتے ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ جی بھائی پیارے بھائی یہ بات بتائیں، خیال رکھنے کی تعلیم کس نے دی ہے بھائی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نماز کے اندر بھی جو ہے پاؤں ملانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ نبی۔ تو آپ نماز میں پاؤں اگر وہ نہیں ملاتا پھر آپ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیچارہ جس جگہ سے تربیت یافتہ اس بیچارے کو جیسے یہ بات سمجھائی ہی نہیں گئی، تو آپ نماز میں آپ نے اس کو زبردستی منوانا ہے یا آپ نے نماز پڑھنی؟ آپ نماز پڑھ لے، اس کو زبردستی نہ منوائے، چھوڑ دیں، بعد میں اس کو پیار سے دلیل سے سمجھا لے، قائل ہو جو تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کا فریضہ ادا ہو گیا۔ نماز کے اندر کیوں آپ اس کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے زبردستی نماز کے اندر کہ آپ پوری سال کے اندر کھیلتے پھریں۔ جی جی ہر لحاظ سے بندے پہ پورا حاوی ہوتا ہے شیطان، بندہ بچنے کی کوشش کرے گا تو بچے گا، ورنہ ہر اعتبار سے ملاور ہوتا ہے۔ سبحان الحمدک اشہد ان لا الہ الا